پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا، جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا۔ آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے۔ آپ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے۔ تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو، لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے۔ جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے۔ دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہی ہے۔ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، فوراً بتاؤ۔ اس نے ٹھک کر کے بتایا، آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار۔ پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں، قرآن شریف میں تھوڑا سا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے۔ بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا، اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا، یہ اس کے کمالات ہیں۔ اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا۔ خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے۔ ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے اس کو، اتنا میلا ہو جاتا ہے۔ خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر، ایک ایک چیز۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا، اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے، اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے، 37.5، اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے، نمی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے۔ مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہ گھماتی ہے۔ آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں، پھر وہ انڈے دے گی، وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے، حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا۔ آپ بتاؤ
بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو، بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں، ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ، جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، غیبتیں سکھاتی ہیں، استغفر اللہ، یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ، بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے بیٹا، کچن ایسے صاف ہوتا ہے، شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے، بچوں کی ایسی، ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ، اگر اماں سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں سے معذرت خواہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے؟ تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا. تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پارسل کر رہی ہوتی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس، یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے ہیں، بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں، وہ جب ساس بنتی ہیں تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی، بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے، آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے، یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے، اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہیں تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے. 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کرتی ہے، بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے، وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے، اب تھوڑا سا ادھر سے، جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے، گھماتے ہیں نا تکوں کو. ابے ادھر سے جل رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار، یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو، کتنا برا لگتا ہے. ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا، نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا، بیان میں کیوں وہ کر رہے ہیں؟ بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے؟ وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھماتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ 21 دن جب پورے ہوتے ہیں، وہ زردی اور سفیدی، نہ اس میں پر ہے، نہ رگیں ہیں، نہ دل ہے، نہ جگر ہے، نہ دماغ ہے، نہ چونچ ہے، نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں، یہ ڈاروین جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے. کروڑوں سال میں ڈاروین میرے پاس ہوتا، میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں، یہ کس دن میں بنی ہے؟ یہ کس میں بنی ہے؟ 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا، آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا. ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی، ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے. بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہا ہوتا ہے ابا کو، اماں 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی، ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں، استغفر اللہ، یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ، تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا. میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا، تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے، وہ 21ویں دن اس میں ایک، کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے، چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اس میں. وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے. توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا، ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہا ہے. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈیڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی جب تک نیوٹن نہیں کہے گا, آئنسٹائن نہیں کہے گا, میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. او بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار, جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے, اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا, ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر, جب پوچھو جواب ملے گا. تو آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی, میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر, کو تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا, یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں, باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں. نہیں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے, وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے کہ تم مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب تو نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی سے پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا, حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع, اسی میں کان اگنا, درخت اگتا ہے, شاخیں نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع. دماغ, جگر, گردے, بلڈ کا سرکولیشن, پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی. ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, یہ جو پمپنگ کر رہا ہے, انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی, یا بجلی سے آپ اس کو بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا, وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہیں کی وہیں رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پڑے تو اٹھ ہی نہیں رہے کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا. اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا, تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل بچوں کو پتا ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, مار ابا رہے نہیں نا, ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ابا کو گھر میں. بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی. نہیں وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے, یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر بھی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی ادھر پھینکے گی, تو اس کے لیے موٹر کا پہیہ گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیہ کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے, اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے, اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی بھی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست ہے بیچارے, کسی کے عشق میں وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا,
تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے, تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشقہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ حد ہے. محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے, ابا سے ہوتی ہے, صحیح بتا دوں, باقی صرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے, اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا, اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں, تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے, تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے, وہاں پانی, وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں, اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے وہ. تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی ہے اب ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا, اللہ نے سورج کے چولہے کو. سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہیں یہ جل جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اتنا ایندھن اس میں, اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا, وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں, جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے, اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے, ادھر سے پانی نکل رہا ہے, پانی پریشر سے نکل رہا ہے, آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ, اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی, بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے, وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی, تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی, انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا وہ؟ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا, جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں نے بتایا نا, ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو, تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین بنایا. اس شہد کی مکھی, کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے,
ان لکم فی الانعام لعبرہ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں. وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑھا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا، کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی، اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے، اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے. اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا، جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی، وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا، وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو. وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہے، نہیں نکلے تھے تو ناکام ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی، اتنا دباؤ، وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئیں. اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی، اگر بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں، اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں. وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے، فطرت نے، کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپھڑے ہیں، یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی، جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. 20 مخلوق ہیں، پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی، ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا ہمارے ایک رشتہ دار شپ پہ تھے، انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے، سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا، یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو پتا ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر. اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا، اب پتہ تھوڑی چلتا ہے سمندر میں جانے کے بعد. اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں، تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے
اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے۔ پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں سردیوں میں، ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول، اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول، اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ، اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں، جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر اگلے کا نمبر آئے گا، اور یہ پیچھے ہوتے، جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں، پہلے آگے والا کندھا، پھر آپ پیچھے والا کندھا، پھر یہ والا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں یہاں پہ میت اٹھا کے۔ ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی نہیں، لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے، تو وہ جس کے پاس جاتا، بھائی میت اٹھاؤ، ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی۔ تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے، جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا۔ یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا، اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، میری بات لمبی ہو گئی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا۔ تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے۔